الله وبركاته. ہمیں کے بعد دعوت سنت دوں گا فضیلت الشیخ حضرت محمد راشد صاحب حافظہ اللہ کو شیخ محترم اور سنت سے تمام سوئی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ مسلمہ کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مروت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ شکایت ہے میری یا رب خدا وندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم ہم سب کے کرم فرما فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی حفظہ اللہ، ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اور ہمارے بزرگ ہمارے کرم فرما مشفق و مربی فضیلت الشیخ حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب عصری حفظہ اللہ، اور تمام باہر سے قرب و جوار سے آئے ہوئے تمام علماء اکرام، اور ٹیالہ کی بہت ہی ادبی تاریخی اور بہت ہی حساس بستی کے نوجوانوں ساتھیوں بزرگوں، اس سے پہلے کہ آپ سے باقاعدہ روبرو ہوا جائے، موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اگر آپ سردی کا احساس باہر بیٹھے ہوئے حضرات کر رہے ہوں تو آپ کے علم میں یہ بات میں گوشہ گزار کر دوں کہ اندر اس سائیڈ میں بہت ساری جگہ باقی ہے، آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ پڑھی ہیں، جس کا ترجمہ ہے قل اے نبی ان لوگوں کو بتائیے، ان سے سوالیہ طور پر یہ پوچھئے کہ کیا پڑھے لکھے اور بے پڑھے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ پڑھا لکھا طبقہ اور بے پڑھا طبقہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس استفہام سے یعنی سوال سے ایک بات تو یہ واضح ہوتی ہے کہ نہیں ہو سکتے، یعنی پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، جو اہل علم ہے، ان کے مقابلے میں بے پڑھا طبقہ کبھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اے نبی ہم نے تمہیں اہل علم بنا کر کے بھیجا ہے، معلم بنا کر کے بھیجا ہے، بے پڑھا بنا کر کے نہیں بھیجا۔
جس امت کا نبی معلم ہو، پڑھا لکھا ہو، اس امت کو اللہ بے پڑھا نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی عظیم الشان کتاب نازل فرما کر کے بھیجا کہ جو دنیا آج حیران ہے اور پریشان ہے۔ یہ جو آج مشکلات کے دور سے مسلمان گزر رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور مسلمان کہتا ہے کہ مسلم ترقی نہیں کر رہی ہے قوم، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دستور اساسی کو ہی نہیں سمجھا۔ جس تعلیم کے ساتھ، جس علوم و فنون کے ساتھ اللہ نے دنیا میں اپنے نبی کو بھیجا، علوم و فنون ان کو عطا کیے، اس کا اس وقت جو ہے ہمارے سروں سے وہ علوم و فنون گزر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کے تعلق سے زیادہ تر مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ قرآن اللہ کی ایک بابرکت کتاب ہے، پڑھیں گے ثواب ملے گا۔ بہت زیادہ آگے اگر بڑھا جائے تو شادی میں دیں گے اور ثواب ملے گا، کسی کو ہدیہ دیں گے اور ثواب ملے گا، گھر میں پاکیزگی کے ساتھ رکھیں گے اور ثواب ملے گا، مسجد میں لا کر کے رکھ دیں گے اور ثواب ملے گا۔ میرے عزیزوں، ان باتوں سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ نے اس قرآن میں جو علوم و فنون رکھے ہیں، جن کو سیکھ کر کے ہمیں دنیا میں حکمرانی کرنی تھی، ان کی طرف ہم مائل نہیں ہیں۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہمیں دیا گیا، اس کے اندر اللہ نے علوم و فنون کا ذخیرہ رکھا ہے۔ اس کے اندر ایسے ایسے علوم موجود ہیں کہ دنیا آج جو ترقی کر رہی ہے، آسمانوں میں جو آدمی اڑ رہا ہے، کہیں نہ کہیں جب غور و فکر کیا جاتا ہے تو قرآن سے ان کی نسبت جڑ جاتی ہے۔ آپ تمامی حضرات آج دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 15-20 سال پہلے آدمی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کے لیے علاج و معالجہ کے طور پر حکیموں کو، طبیبوں کو، ڈاکٹروں کو تلاش کیا جاتا تھا، اور کچھ بیماریاں تو اس طرح کی تھیں کہ ان بیماریوں کا علاج آج سے 20 سال پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لا علاج بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے دنیا میں۔ لیکن یہ میڈیکل روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، اور آج بہت ساری وہ بیماریاں جو آج سے 30 سال پہلے لا علاج تھی، آج ان کا علاج موجود ہے۔ اس میڈیکل کے ریسرچ کو دینے والے ڈاکٹر حضرات، آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ صرف اینوٹومی، فیزیولوجی، سائیکولوجی صرف اسی کو پڑھتے ہیں؟ وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ قرآن سے علم حاصل کرتے ہیں، قرآن سے اس فن میں مدد حاصل ہو جاتی ہے ان کو۔ کیسے؟ جاپان کا ایک ڈاکٹر جو اپنے فن کا بڑا ماہر تھا، اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن کریم کی ایک آیت اس کو ملی۔ چونکہ میرا تعلق جو مجھے بتایا گیا تھا علم کے تعلق سے کچھ دیر آپ سے روبرو رہنا ہے، تو میں نے سوچا کہ علم کے تعلق سے قرآن اور اس انداز کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو یہ ڈاکٹر جب قرآن کا مطالعہ کرنے لگا تو اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا، انسان سب ختم ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، قیامت کا وجود ہوگا اور اللہ کے سامنے سب موجود ہوں گے،
اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو جہنمی ہے ان کی عذاب کا سلسلہ شروع ہوگا، انہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے عذاب میں ظاہر بات ہے جہنم میں تو آگ ہے، جلا کر کے خاک کر دے گی، اور وہ آگ بھی ایسی آگ نہیں ہے کہ جیسی دنیا کی آگ ہے، بلکہ وہ آگ تو وہ آگ ہے جس آگ کے سامنے یہ دنیا کی آگ ہزاروں درجات میں کمزور ہے۔ جب آدمی اس آگ میں ڈالا جائے گا، جل کر کے خاک ہو جائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی کھالوں کو دوبارہ پھر بدلیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دوبارہ سے اس کو پھر زندہ کیا جائے گا، بلکہ فرمایا اللہ نے وَكَذَلِكَ جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ لِيَذُوقَ الْعَذَابَ، ہم ان کی کھالوں کو دوبارہ سے بدل دیں گے، اور مقصد کیا ہوگا بدلنے کا؟ لِيَذُوقَ الْعَذَابَ، تاکہ یہ عذاب کو چکھیں۔ اور یہاں اللہ نے جلود کا لفظ استعمال کیا ہے جو عربی میں بہووچن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جسے ہم لوگ جمع کہتے ہیں، جلد جس کی جمع جلود ہوتی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ایک کھال نہیں برابر کھالوں کو بدلا جائے گا۔ یہ انگریز جب اس آیت کے مطالعے پر پہنچا تو یہ حیران رہ گیا کہ یار مسلمانوں کو اتنا بڑا سائنس بتایا گیا، اس نے اس سے دنیا کو اتنا بڑا ریسرچ دیا، اتنا بڑا ریسرچ دیا کہ آج دنیا اس ریسرچ کی بنا پر آج دنیا کو یہ پتا چلا کہ جو ہمارے کھال ہیں اس کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں، اگر وہ سیلز ان کھال کے اندر موجود نہ ہو تو اندھا آدمی آگ میں پیر جلا لے گا، اسے احساس نہیں ہوگا کہ پیر میں آگ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کے احساس کے لیے اس میں سیلز رکھی، آگ پر پیر جل رکھا گیا، فوراً ایک سیلز دوسرے سیلز کو بتاتا ہے، اور بتانے کی رفتار اتنی تیز ہے کہ سیکنڈ نہیں ہوتی دماغ کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہٹاؤ پیر کو۔ اگر 2-4 سیکنڈ کا بھی ان میں جو ہے رفتار میں کمی ہوتی میرے عزیزوں تو آدمی کا پیر جل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کسی کو کہ آگ پر پیر رکھ کر کے اگر آگ پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ آگ پر پیر رکھتا ہے تو ایک آدمی وہ جسے معلوم ہے کہ پیر میں آگ ہے، اور ایک آدمی وہ جسے معلوم نہیں ہے پیر میں آگ ہے، پیر کو آگ پہ سے ہٹانے کی رفتار دونوں کی برابر ہے۔ فوراً ایک سیل دوسرے سیل کو حکم دیتا ہے بتاؤ دوسرے کو، وہ تیسرے کو، اوپر سے پیر سے اوپر تک یہ نظام پہنچتا ہے اور دماغ کو بتایا جاتا ہے ہمارے پیر میں ایسی کوئی چیز ہے جو ہمارے جسم کو جو ہے جلا کر خاک کر سکتی ہے، لہذا پیر کو ہٹا لیا جائے، اور انسان پیر کو ہٹاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب اس انگریز نے اس کو پڑھا وَكَذَلِكَ جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ کہ اللہ کھالوں کو بدلے گا، اس کا مطلب عذاب کو چکھنے والی چیزیں کھال کے اندر ہے، بلڈ میں نہیں ہے، ماسکولر نہیں ہے، لہذا اس نے جلد کا سب سے بڑا ریسرچ جو ہے دنیا کو دیا۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کو بے یار و مددگار دنیا میں نہیں بھیجا۔ آج ہم غیر قوموں سے، آج ہمارے بچے غیر قوموں سے صرف اس بنا پر مرعوب ہو رہے ہیں کہ ہماری تعلیم اس انداز کی نہیں ہے جس انداز سے ہم کو جو ہے عطا کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک الجبرا میتھ ہوتا ہے جس سے زمین و آسمان کی دوری کو ناپا جاتا ہے۔ یہ زمین و آسمان کی دوری ناپنے کے لیے کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، اسی میتھ کے میتھڈ سے اس کو ناپا جاتا ہے، اور اس میتھ کو پیدا کرنے والا، اس کی کیلکولیشن کرنے والا دنیا میں اگر کوئی تھا وہ مسلمان تھا، اور وہ قرآن کا مطالعہ نگار تھا۔
بہت دنوں کے بعد سائنٹسٹوں کو یہ معلوم ہو سکا کہ سورج اور چاند یہ کون کس کے آگے ہے، کون کس کے پیچھے ہے۔ سورج آگے چلتا ہے، چاند اس کے پیچھے چلتا ہے۔ میرے عزیزوں، لیکن اللہ کے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، کہ دیکھو لوگوں سنو، سورج آگے آگے ہے اور چاند اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا، اسی سے تلاوت ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب و ادیان ہیں، جتنی کتابیں ہیں، کسی کتاب کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، صرف قرآن کی۔ جب تلاوت بولا جائے تو المراد بھی، اس سے مراد ہوتا ہے ایسا پڑھا جائے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، ان کے الفاظ کو سمجھا جائے، ان پر غور کیا جائے، ان پر دل لگایا جائے، ان کو اپنے دل کے اندر بٹھایا جائے۔ اگر یہی صورت اور کیفیت ہوتی ہے تو اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اگر تلاوت ہوگی تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کو نہیں سمجھا ہم نے، قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے۔ جن لوگوں نے قرآن سے میرے عزیز کو فائدہ اٹھایا انہوں نے بہت ترقی کی ہے۔ مسلمانوں، سب سے بڑی بدقسمتی اگر مسلمانوں کی کوئی ہے تو وہ یہی کہ ہم علم سے دور ہوتے چلے گئے، اور جو قوم علم سے دور ہو جاتی ہے وہ پھر دنیا میں ترقی نہیں کرتی۔ جس قوم نے تعلیم کو اپنے سینے سے لگایا، تعلیم کو اپنا بچھونا بنایا، تعلیم کو اپنا بستر بنایا، تعلیم پر آنکھیں کھولی اور تعلیم کے بستر پر سویا، وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ جس قوم نے تعلیم سے رشتہ توڑ دیا، دنیا کے لہو و لعب میں لگ گئے، مسلمانوں، اللہ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ تمہیں لغو اور لہو چیزوں سے دور رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لغو چیزوں میں پڑھو گے تو تعلیم سے دور ہو جاؤ گے۔ آج کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، یہ لغو کیا ہے؟ یہ لغو جو قرآن میں اللہ نے جس کا ذکر کیا، لغو سے دور رہو۔ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ لغو سے کیوں پرہیز کرایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آج کرکٹ کا میچ ہو تو ہمارے نوجوان سارے مقصد کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جو چیز انسان کو انسان کے مقصد اصلی سے ہٹا دے وہی لغو ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ کرکٹ کا میچ بھی لغو ہے، جس سے مسلمانوں، جس سے اللہ نے فرمایا پرہیز کرو، یہ تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا۔ جو بھی انسان کو انسان کے مقصد اصلی سے ہٹا دے وہ لغو۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی تعلیم سے جس انداز سے رشتے کو توڑا، یہ قوم اتنی ہی کمزور ہوتی چلی گئی۔ اور آج دنیا میں مسلمانوں، ہمیں تو فخر کرنا چاہیے کہ آج ہم جس قوم سے مرعوب ہو رہے ہیں، جو اقوام آج ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم پر حکمرانی کر رہی ہے، ارے یاد کرو یہ کون قوم ہے؟ یہ تو وہ ہے جو بتوں کے سامنے کھڑے ہونے والی قوم، اور آج اس کے سامنے حکومت کر رہی ہے جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، اپنے رسول پر ایمان لانے والے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے یہ کہنے والے، جن کو سب سے زیادہ علوم و فنون دے کر کے بھیجا گیا۔ آج اس قوم پر وہ قوم حکمرانی کر رہی ہے جو بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے روزانہ صبح و ساجھ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ وجہ صرف وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم نے تعلیم سے رشتے کو کمزور کیا اور ہم مرغوب ہوتے چلے گئے۔ تعلیم ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، تعلیم ہماری زندگی کا عین نصب ہونا چاہیے، اور تعلیم کب ہوگی؟ جب تعلیمی ادارے ہوں گے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر اس قوم کی نسلوں کی بقا آپ چاہتے ہیں تو ہر گاؤں میں بہترین مکتب ہونے چاہیے، اعلیٰ قسم کے ادارے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے میرے عزیزوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر کے آپ اس میں بہت بڑی بلڈنگ ہو، بہت بڑا گیٹ ہو، بہت بڑا پارک ہو، بہت بڑی جو ہے دیواریں ہو۔
میرے عزیزوں، جس قوم نے ترقی کی ہے ان کے حالات پر اگر آپ غور کریں گے، میں موجودہ دور کی بات نہیں کرتا، میں اللہ کے رسول کے ان اصحاب کی بات کرتا ہوں جن کے تعلق سے ہمیں اقتدیتم کا سبق سکھایا گیا ہے۔ انہوں نے پہاڑوں پر بیٹھ کر کے اپنے رسول کی تعلیم کو صرف اس محبت کی بنا پر کہ رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہماری زندگی کو بدل دیں گے، اور ان کی زندگی اسی لیے بدل گئی کہ انہوں نے اس کو یاد کیا۔ میرے عزیزوں، آج تو ہم قرآن کریم کا حفظ بھی کرتے ہیں، تو وہ حفظ بھی یعلمون، اور جب رمضان آتا ہے تو یعلمون، اور رمضان کے بعد خدا حافظ، پھر آدمی بھول جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن اللہ کی وہ پاکیزہ کتاب ہے جو ہمارا دستور اساسی ہے۔ دنیا میں جتنی ادیان و اقوام ہیں، کسی کا دین اتنی بنیاد پر رکھا ہوا نہیں ہے جو تعلیم پر صرف جو ہے دین اسلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ تعلیم یہاں سے شروع۔ جب انتقال ہوا تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب موجود ہیں، ایک دوسرے سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں اب کیا کرنا چاہیے، اور ایک صحابی دوسرے صحابی کو اپنی تعلیم دے رہے ہیں جو انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ قوم بربادی کی طرف صرف اسی لیے جا رہی ہے کہ اس نے تعلیم کو چھوڑ دیا، اپنے معیار سے کمزور ہو گئی، اپنے اصول و ضوابط سے دور ہوتی چلی گئی، اور تعلیم ختم تو قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں تعلیم میں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو، جن کی زندگی زیادہ ہو گئی ہے، میرے عزیزوں، وہ یہ نہ سوچیں کہ آپ تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے۔ مساجد کے ائمہ آپ کی بستی میں موجود ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ مساجدیں موجود ہیں، یہ اور بڑا کرم ہے۔ ان ائمہ سے آپ تعلیم حاصل کریں، یہ آپ کی سعادت کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام کا مزاج کس انداز کا تھا؟ مدینہ کہاں ہے اور سیریا کہاں ہے؟ مدینہ کہاں ہے اور سیریا ملک شام میں؟ کتنا لمبا سفر! ایک صحابی مدینے سے چلے اور سیریا پہنچتے ہیں۔ سیریا میں پہنچے، وہاں پر معلوم ہوا جس آدمی کے پاس میں پہنچے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، مدینے سے آیا ہوں، آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا بھی پوچھو، اور انہوں نے پھر ایک حدیث بیان کی، اسمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نعم سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ وہ حدیث تو بہت بڑی ہے، اگر اس کی وضاحت کی جائے گی میرے عزیزوں بات لمبی ہو جائے گی۔ بس اس کے بارے میں یہ بتا دوں، اس حدیث کا ایک جملہ یہ تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو درہم و دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں، علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ مدینے سے سیریا آ کر کے اس بات کو سنا، یہ تو ہمارے لیے کرم فرمائی، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج علماء اکرام آپ کو ایک فون پر مل جاتے ہیں، آپ کی بستی میں بھی موجود ہے، مسجدوں میں موجود ہے۔ ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے، اور اس مکتب میں معیاری تعلیم ہونی چاہیے، اور تعلیم ہوگی تو انشاءاللہ یہ بچے آگے چڑھ کر کے دوسری اقوام سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دوسری قوموں کے پاس ہندی اور انگلش کی زبان ہے تو ہمارے بچوں کے پاس آلریڈی اللہ کی دی ہوئی عربی زبان موجود ہے، اردو موجود ہے، یہاں بھی فوقیت ہے، وہاں بھی فوقیت ہے، اللہ کی دی ہوئی ذہانت موجود ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح تعلیم جو ہے پڑھنے کی اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام اب اس وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، اور جب اختتام ہوتا ہے کسی پروگرام کا تو اس میں
منتخب کیے ہوئے صدر محترم کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ ان کا صدارتی خطاب ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے. کسی بھی پروگرام میں صدر محترم کا خطاب ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سند کو جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں بے پناہ اس سے خوشی ہوتی ہے اور بہت مدلل قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کو ملتی ہے. تو اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے آج کی اس عظیم الشان پروگرام کے صدر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد صاحب سنابل حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنی صدارت خطاب سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں. السلام.